باب اشتغال کے بارے میں آج دوسرا درس ہے۔ قضا اذا الفعل طلع ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد۔ باب اشتغال کے بارے میں کل بیان کر رہے تھے۔ اشتغال کسے کہتے تھے؟ ایک ایسا عامل جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، یعنی اسم فاعل اسم مفعول ہو، اس نے ضمیر پر یا سبب ضمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے ما قبل اسم سے روگردانی اختیار کیا ہو، تو ایسے میں اس اسم کے لیے ما قبل جو اسم ہے اس کے لیے 5 حالات تھے، یعنی اس کو واجب الرفع، واجب النصب، ترجیح الرفع، ترجیح النصب اور مستغنی فیہ الامران۔ تو ان میں سے واجب الرفع اور واجب النصب کے کچھ موارد بیان کیے تھے۔ آج پھر اسی واجب الرفع میں سے فرما رہے ہیں قضا اذا الفعل طلع، اور اسی طرح واجب الرفع میں سے ایک مورد یہ ہے جب فعل پیچھے واقع ہو۔ قضا اذا الفعل طلع، فعل کیا ہو؟ پیچھے واقع ہو۔ مثلا مثال دیتے چلتے ہیں، زید حل رأیتہ میں، یہ حل رأیتہ یہ پیچھے واقع ہے کس کے؟ ما لم یرد ما قبل معمولا، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ایسی چیز کے جو صدارت طلب ہو، یعنی شعر سے پہلے مطلب بیان کر لیتے ہیں کہ فعل ایسی چیز کے پیچھے واقع ہو جو جس چیز کے پیچھے فعل واقع وہ شے کیا ہو؟ صدارت طلب ہو، اس کا کوئی معمول ما قبل یعنی مقدم نہیں ہوتا ہو، کیوں؟ اس کی صدارت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسے مورد میں ما قبل کو رفع دینا واجب ہے۔ مثلا زید حل رأیتہ ہے نا، تو اس حل رأیتہ میں یہ حل صدارت طلب ہے، یہاں شروع میں ہے، شروع آپ کہیں گے زید شروع میں ہے، وہ تو مبتدا ہے، یہ بعد والا جملے فعلیہ کے شروع ہے، تو حل رأیتہ صدارت طلب ہے حل، تو اس رأیتہ کے لیے ما قبل زید پر عمل کرے تو یہ حل کی صدارت ٹوٹ جاتی ہے، لہذا ایسے میں ما قبل پر عمل نہیں کر سکتا یہ فعل، کیوں؟ اس حل کی صدارت کی وجہ سے۔ ایسے میں اس ما قبل والے اسم کو جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے اس اسم کو رفع پڑھنا واجب ہے۔ تو اسی لیے اس کے لیے فرما رہے ہیں قضا اذا الفعل، اسی طرح واجب الرفع میں سے فعل طلع پیچھے واقع ہو، ما اس شے کے پیچھے واقع ہو، لم یرد ما قبل معمولا کہ جس چیز سے ما قبل معمول وارد نہیں ہوتا ہو، لما بعد وجدہ ما بعد کے لیے ما قبل والا معمول ہوتے ہوئے نہ پاتا ہو، یعنی فعل طلع، فعل کیا ہو؟ پیچھے ہو، کس کے پیچھے؟ ما ایسی چیز کے پیچھے واقع ہو، صدارت طلب سے مراد ہے۔ لم یرد ما قبل معمولا، جس کا ما قبل معمول واقع نہ ہوتا ہو، لما بعد کس کے لیے؟ ما بعد کے لیے، ایسی چیز کے بعد واقع ہو جس کا ما قبل ما بعد کے لیے معمول واقع ہوتے ہوئے نہ ہو، تو ایسے میں وجدہ کوئی ایسا مورد پایا جائے تو وہاں کیا ہے؟ رفع واجب ہے۔ فرمارے قضا یجب الرفع، اسی طرح واجب الرفع ہے اس اسم کے لیے کب؟ اذا الفعل طلع اے وقع بعد ما، جب فعل واقع ہو اس چیز کے بعد، لہو صدر الکلام، جس کے لیے صدارت کلام ہو، یعنی وہ الذی لم یرد ما قبل، یعنی صدارت کلام ہو سے مراد یعنی وہ ایسا ہوتا ہے لم یرد ما قبل اے قبلہ، کہ اس کا اس صدارت طلب کا ما قبل معمول وارد نہیں ہوتا ہے، لما بعد کس کے لیے؟ ما بعد کے لیے وجدہ پایا گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے بعد فعل ہو؟ کل استفہامی، جیسے استفہام ہے، یعنی قضا اذا الفعل میں بھی وجدہ یوں ہے، ایسے فعل ہو تو وہاں بھی رفع پایا گیا ہے، تو کل استفہامی جیسے استفہام ہے، یہ صدارت طلب ہے۔ ومن نافیتی، اور مائے وہ بھی صدارت طلب ہے، وہ ادوات الشرطی اور حروف شرط، ادوات الشرط یہ بھی صدارت طلب ہے۔ نحو جیسے زید حل رأیتہ، پس یہاں زیدن پڑھنا واجب ہے، ٹھیک؟ اچھا، اور ذہن میں رکھو یہ جتنے بھی واجب الرفع ہے نا، یہ در حقیقت باب اشتغال سے آؤٹ ہے، باب اشتغال کی بحث میں یہ شامل نہیں ہے۔ کیوں شامل نہیں ہے؟ باب اشتغال کہتے اسے ہیں
جو عامل اگر روگردانی نہ کرنے کی صورت میں ماقبل پر عمل کرنے کی صلاحیت موجود ہو یہ پہچان ہے، لیکن یہاں رائتہ پڑھنے کی صورت میں ماقبل زیدن بھی پھر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ایسے میں یہ واجب الرفع والے اس کے یعنی باب اشتغال کی بحث میں شامل نہیں ہے، لیکن اتنی صورتیں بنتی ہے تو اس لیے تکمیل اس بحث باب اشتغال کو تکمیل کرنے کی خاطر اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، ورنہ در حقیقت اس میں شامل نہیں ہے۔ جس طرح سلمان منا اہل البیت کی طرح ہو گیا ہے، اہل بیت کے اندر تو سلمان شامل نہیں تھا، لیکن کیا ہے تکمیل کرنے کے لیے اس قسم کے یہاں بھی ایسا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ایک قسم اس میں شامل ہے۔ وخالد ما صحبتہ، اب یہاں خالد ما صحبتہ، خالد وہ ہے جس کو ساتھ میں نے صحبت نہیں کیا، تو یہاں ما صحبتہ یہ ما نافیہ صدار طلب ہے، خالد واجب ہے، عمل نہیں کر سکتا صحبتہ۔ وہ عبداللہ ان اکرمک اکرم ہو، اور عبداللہ ان اکرمک ان شرطیہ ہے نا صحیح، تو عبداللہ کو عبداللہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ اختیر نصب، اب وہاں واجب رفع تمام، کل پڑھنا چاہے تھا اس کو، آج ہماری بحث سے وہ اختیر نصب، اور نصب اختیار کیا گیا ہے، کیا نصب کو اختیار کیا گیا قبل فعل سے قبل، بعض کتابوں میں اختیرہ لکھا ہوگا، ہاں اختیرہ صحیح نہیں ہے، اختیرہ صحیح ہے، باب اختیار سے نا، نہیں تو اختیرہ ہوتا تو اس نے کہا نا باب اشتغال کسے کہتے، 3 صورتیں صحیح ہے کہا نا، اختورہ اختیرہ، تا کو جو ہوگا وہیں الف کو ہوگا، ٹھیک، تو اختیرہ ہے، اختیورہ وہ اشمام کے ساتھ، اختورہ اختیرہ ہے، لہذا اس میں کیا ہے بعض کتابوں میں اختیرہ دیا ہے اشتباہ ہے، پھر کیا پڑھیں گے آپ اختیرہ ہے، گردان دی ایسے ہی کرنی ہوگی۔ کس نے کروایا تھا، کس کے پاس پڑھ رہے تھے، غلط کیا ہے نا، پھر اختیرہ ہوتا ہے، اختیرہ ماضی مجہول اختیرہ یا اختورہ ہے، تو اختیرہ ہونا تھا اصل، تو اصل سے تو نہیں کرنا ہے نا، جس طرح قالا قاولا تھا تو قالا پڑھتے، اسی طرح اختیرہ اختیرہ پڑھیں گے، ہاں وہ تو تھا اختیرہ تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی کیا ہے تعلیل کرنے کے بعد اختیرہ بن جاتا، تو اختیرہ ہی کریں گے، ٹھیک۔ ہاں دیکھو وہ اختیرہ نصب، اور نصب اختیار کیا گیا ہے قابل فعل، فعل سے قبل، یعنی نصب کب اختیار کیا گیا ہے سائیں، جب وہ فعل سے قبل، کیسے فعل، ذی طلب، ایسے فعل سے قبل ہو وہ اسم جو صاحب طلب کے لیے ہو، یعنی فعل امر ہو یا نہیں ہو، دونوں طلب ہے، ایک طلب فعل ایک ترک طلب فعل ہے، طلب کے پہلے ہو جیسے زیدن اضربہ، جیسے مثال دیں گے اس صورت میں، وبعد ما الٰہ الفعل غلبہ، یا ایسی چیز کے وبعد ما یا اس کے بعد الٰہ الفعل جس چیز کے پیچھے واقع ہو فعل غلبہ، ایسی چیز جس کے پیچھے کیا ہو غلبتاً فعل واقع ہوتا ہو، اس چیز کے پیچھے واقع ہو، کون اس صورت میں بھی نصب دینا یعنی اختیار کیا گیا ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے یا ایسی چیز کے بعد واقع ہو، کون وہ اسم مشتغل عنہ اسم، کس چیز کے، ایسی چیز کے بعد ہو جس کے بعد کثرت سے فعل واقع ہوتا ہو، اس کے لیے جیسے حمزہ استفہام ہے، جیسے حل استفہام، یا تو وہ بات حمزہ استفہام وغیرہ ایسے وہ ہے جس کے بعد اسمیہ بھی واقع ہوتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فعلیہ زیادہ غالباً استعمال ہوتا ہے، تو مثلا فرض کرو ازیدان ضربتا ہو تو وہاں ازیدن سے ازیدان پڑھنا زیادہ، کیوں حمزے کے بعد ضربتا زیدان پڑھیں گے تو جملے فعلیہ غالباً استعمال ہوتا ہے، تو فرما رہے
وَاِخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَب، نصب کو اختیار کیا گیا ہے ایسے فعل ذی طلب سے پہلے ہو، یعنی فعل سے پہلے ہو جو صاحب طلب کے لیے ہو، وَبَعْدَ مَا، یا ایسی چیز کے بعد واقع ہو وہ اسم ایلاؤہ الفعل جو اپنے پیچھے زیادہ تر فعل کو لے آتا ہو۔ یہ باب افعال کا صیغہ ہے، اس لیے خود لے کے آتا ہو، اس کے پیچھے آتا ہو نہیں۔ ایلا باب افعال میں کیا ہے؟ کرنے کے معنی پر ہے، یہ خود اپنے پیچھے کس کو لے کے آتا ہو؟ فعل کو لے کے آتا ہو۔ ایسی شے کے بعد واقع ہو وہ اسم غالبا غالباً فعل چاہتا ہو تو وہاں کیا ہے؟ نصب واجب ہے، نصب اختیار ہے۔ فرماتا وہ اختیار نصب، اور نصب اختیار کیا گیا ہے للاسم السابقی، اس میں سابق کے لیے، کب اذا وقع قبل فعل، جب واقع ہو ایسے فعل کے قبل ذی طلب جو صاحب طلب ہو، کل امر والنہی والدعاء، جیسے یہ تینوں ہے۔ نحو زیدن اضربہ، زید کو، اس زید کو آپ مارو، تم مارو اس کو۔ تو اب یہاں زیدن پڑھنا زیادہ اختیار کیا گیا ہے۔ وَأَمْرًا لَا تُهِنْهُ، اور عمر کی اہانت نہ کرنا۔ وَخَالِدًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اور خالد کو پروردگارا اس کو بخش دینا۔ وَبِشْرًا اللَّهُمَّ لَا تُعَذِّبْهُ، ایک مرتبہ امر دعا کے لیے ہو گیا نا سین، دعائیہ میں دو قسم ہے، اللہم اغفر لہو، ایک مرتبہ اللہم لا تعذبہ، پروردگار انہیں عذاب میں مبتلا نہ فرمانا۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں دعائیہ کلمہ ہے نا سین، اللہم چونکہ یا اللہ ہے، تو ان تمام موارد میں نصب بہتر ہے۔ واحترز بقولہ فعل، اب یہاں مصنف بچا ہے فعل سے، مصنف نے کہا فعل ہوگا نا، کس سے بچا؟ من اسم الفعلی، فعل کی قید سے کس سے بچا ہے؟ اس میں فعل سے بچا ہے، اس میں فعل سے بچا ہے۔ نہ ہو جیسے زید دراکی ہی، پس یہاں زید دراکی ہی میں فیجب الرفع، رفع واجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ اصل میں ادرک ہو، ادرک زیدن دراکی ہی تھا، دراکی نزالی بھی معنی کیا ہے؟ انزل کے وزن پر ہے نا سر، ہاں؟ تو اب یہاں کے ادرک کے معنی کا دراکی ہی ادرک ہوگا، لیکن بنسبت کیا ہے؟ اس میں واجب الرفع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادرک کا معنی پہ آ کے نصب نہیں دے سکتا ہے وہ، ہاں؟ اچھا، فیجب الرفع وقضا، اسی طرح انکان فعل امر مرادا به العموم، اور اسی طرح کیا ہے؟ فعل امر واقع ہو مرادا به، اس امر کے ذریعے سے در حال کی ارادہ کیا جائے، العموم، کس کا ارادہ کیا جائے؟ عموم کا ارادہ کیا جائے۔ نہ ہو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے فاقطعوا، ان کے کاٹو ایدیہما، دونوں ہاتھوں کو، چونکہ یہ یدیہما تھا نا سائن، چونکہ تجنیہ کی طرف اضافہ ہوتا نہیں، اضافۃ الشیء الی نفسہ لازم آتا ہے، تو ایسے میں تجنیہ کی طرف اضافہ ہو تو پہلے والے تجنیہ کو کس میں چینج کرتے ہیں؟ جمع میں چینج کرتے ہیں، ایدیہما۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ چور مرد، اور حالانکہ فاقطعوا امر میں عمومیت کا معنی نہیں ہوتا ہے، ہاں، لیکن وہ سارق اور سارقہ کی وجہ سے عمومیت کا معنی اس میں بھی پایا گیا ہے۔ چور مرد اور چور عورت کے دونوں ہاتھ، تو اب یہاں کیا فاقطعوا کے لیے، جب یہ فاقطعوا سارق اور سارقہ کی وجہ سے اس میں بھی عمومیت کا معنی ہے، تو ایسے میں وسائر و سارقوں میں رفع واجب ہے، عمومیت کا معنی ہے نا سر، سب کے جو کوئی بھی ہو، چاہے عرب ہو، عجم ہو، یا جس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، کوئی فرق نہیں ہے، ان احکام میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب شامل ہیں۔ اسی طرح وہ ایک اور بھی ہے نا سہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا 80 جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد کے لیے 80 فاجلدوا، ان کے لیے 80 کوڑے مارو۔ تو بس یہاں بھی کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی، یہاں بھی کیا استعمال ہوا ہے؟ فاجلدوا، کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جہاں کے بھی ہو، عرب کے ہو یا عجم کے ہو، جہاں کے بھی ہو، سب کے لیے عمومی ہے حکم، ہو گیا۔ تو ایسے میں الزانیۃ، الزانی اور السارق والسارقۃ میں رفع پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو امت کی معنی اس وجہ سے الف لام کی وجہ سے السارق، یعنی والسارق سے مراد کیا ہے؟ کل سارق،
اور کل سارقہ کو کیا ہے فقطعوا ایدیہما ان کے دونوں ہاتھ کاٹو. ویسے بھی سارق کہیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ سارقون بہت عمومیت ہے نا. ضاربون کا کون مارنے والا کوئی پتہ ہے؟ نہیں ہے نا. ہاں تو یہ موصولہ ہوتا ہے. ہو گیا. تو وسارق تو تمام مرد عورت. پر صرف یہ ہے صرف ان آیتوں میں کیا ہے اس آیت میں وسارق مذکر پہلے ہے اس میں الزانیۃ عورت پہلے ہے لیکن ہے دونوں مثالیں سیم ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ چوری میں مرد آگے ہیں. چوری میں مرد آگے ہے اس لیے وہ سارقو پہلے لایا. سارقہ عورتیں کم چوری کرتی ہے لیکن نہیں معلوم گھروں میں کتنی چوریاں کرتی لیکن وہ پھر بھی وہ اپنے شوہر کا مال ہوتا ہے. پھر بھی اس سے پوچھے بغیر تو نہیں کر سکتی جب تک اجازت لیے بغیر. والزانیۃ والزانی فاجلدوا میں عورت پہلے پیش ہو سکتا ہے. جب وہ پیش نہ ہو تو مرد کبھی بھی چھلا نہیں مارتا ہے. تو بس یہاں کیا ان دو مورد میں کیا ہے یعنی وہ پیش زیادہ ہو سکتی ہے یہ کچھ علت ہو سکتی ہے ورنہ تو یہ دونوں صورتوں میں فاجلدوا اور فقطعوا کے لیے ماقبل مفعول لینے سے یہ رفع واجب ہے. قالہ ابن الحاجبی اس کو کہا ہے ابن حاجب ہے. وہ اختیر نصبہ ایضا اور نیز اس کے نصب کو اختیار کیا گیا ہے کب اذا وقع بعد ما جب واقع ہو ایسی شے کے بعد ایلاؤہ الفعل غلبہ جو اپنے پیچھے غالباً فعل کو لے آتا ہو. ایسی شے کے بعد ہو تو نصب کو اختیار کرو. یہ اوپر والے میں بھی نصب اختیار ہے. ہاں نصب اختیار ہے وہ سارقو وغیرہ میں لیکن ابن حاجب کے نزدیک واجب ہے. ٹھیک ہے باقی نصب اختیار ہے. اس کے لیے مثال دیتے کہ حمزۃ الاستفہام جیسے حمزہ استفہام کے بعد وہ غالباً فعل چاہتا ہے نہ ہو ابشرا منا واحدا نتبعہ. اب یہاں ابشرا منا نتبعہ ہو ضمیر بشرن کی طرف لوٹتی ہے. ابشرا نصب ترجیح ہے تو پھر کیا پڑھیں گے انتبع بشرا منا واحدا نتبعہ. بس یہاں حمزے کے بعد بہتر یہ ہے ما لم یفصل بینہا و بینہ لیکن شرط یہ ہے کہ فاصلہ واقع نہ ہو بینہا اس حمزے کے درمیان و بینہ اور اس میں سابق کے حمزہ اور اس میں سابق کے درمیان کوئی چیز فاصلہ واقع اور وہ کس میں سے بغیر ظرف ظرف کے غیر فاصلہ واقع نہ ہو تو ایسا ہے نصب بہتر ہے. اگر ظرف واقع ہو تو پھر اس صورت میں بھی نصب ہی بہتر ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ایوم الجمعۃ زیدن لقیتہ زیدن لقیتہ کی جگہ پر کیا ہے ایوم الجمعۃ ظرف مجرور فاصلہ ہے نا تو وہاں بھی نصب ہی بہتر ہے چونکہ ظرف مجرور جار مجرور میں وسعت ہے وہ کوئی حرج لیکن اس کے غیر کوئی فاصلہ واقع ہو تو وہاں ترجیح نصب نہیں ہے. یعنی تو ایسے میں فل مختار الرفع پس وہاں رفع کو اختیار کیا گیا ہے کب جب ان کے درمیان کوئی غیر فاصلہ واقع ہو. جیسے آپ مثال دے سکتے انت زید ضربتہ انت زید. اب دیکھو اور زید کے درمیان انت فاصلہ واقع غیر ظرف مجرور تو وہاں زید پڑھنا اختیار کیا گیا ہے. ہو گیا. اور جیسے یہاں مثال دے رہے کما و من جیسے کما و ما کما ولا و ان نافیات اور انہیں نافیات ہے نہ ہو ما زیدن رأیتہ بس یہاں ما زیدن رأیتہ ما کے زیدن کے درمیان کوئی فاصلہ واقع نہیں ہوا نا صحیح تو یہاں نصب پڑھنا بہتر ہے. قال فی شرح الکافیہ کتاب شرح کافیہ میں مصنف نے کہا وہ حیثو اور حیثو بھی ایسا ہے حیثو کے بعد بھی نصب بہتر ہے مجرد من ما اور وہ بھی حیثو جب ما سے خالی ہو نہ ہو حیثو زیدن تلقاہ فاکرمہ بس یہاں کیا ہے حیثو زیدن سے پہلے واقع ہوا نا صحیح تو حیثو کے بعد فعل کثرت سے واقع ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی